آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر کو سورہ ناس تک نہیں آتی اور فرما کے آ رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے اس رپورٹ میں۔ رب الناس مالک الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والجنة من الناس۔ آخری آیات پڑھنی میں تو جس لئے شیطان تک نا آخری آیت پڑھنا اپنے جسم تے پھوک مارنا تے شیطانہ تے لعنت بھیجنا پہ، اور اللہ تعالیٰ شیطانہ نے وسوسے تو محفوظ بھی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مولوی فضل الرحمان جیسے شیطان نے وسوسے تو عالم اسلام میں محفوظ رکھے، ملت اسلامیہ محفوظ رکھے، اہل پاکستان محفوظ رکھے۔ پاکستان سے شیطان نہ اگر سب کو بڑا نائب ہے تو مولانا فضل الرحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے شر کو محفوظ رکھے۔ تو اس وقت بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس داڑھی رکھیے، کلمہ پڑھ رہے اس اچھا انسان سے اچھا مسلمان۔ اس کے ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ایم پی اے مدیحہ نے اپنی ہی حکومت کا پول کھول دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ میں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اس ایوان کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، جو کہ ایک یتیم خانے کے بارے میں ہے۔ ایک پشاور کا قدیم اور تاریخی یتیم خانہ ہے جو کہ دارالاطفال کے نام سے مشہور ہے۔ اسپیکر صاحب، اگر میں اس کی بات کروں تو کہنے کو تو وہ یتیم خانہ ہے، لیکن وہ چائلڈ ابیوز، بچوں کے لیے ٹارچر سیل، چائلڈ لیبر اور ہر طرح کی برائی کا ایک گڑھ ہے۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ اس کو چلانے والی ایک عورت، یاسمین نامی عورت، اس کو 13 سال سے چلا رہی ہے، اور اس کے خاندان کے سارے بندے تک، اس کی لے پالک بیٹی، اس کی بہن، اس کے بھائی، اس کے ماموزاد، اس کی بھتیجیاں، وہ سارے اس یتیم خانے کے بینیفیشریز ہیں۔ اس کے گھر کا کچن اس یتیم خانے کے فنڈ سے اور اس یتیم خانے کے بچوں سے اور ان کی خوراک کے حصے سے چلتا ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ اس کے گھر کی لانڈری، اس کے بلکہ گھر کی میں نہیں کہوں گی، اس کے خاندان کی لانڈری جو ہے وہ بھی اس یتیم خانے کی لانڈری سے، اور یہاں کے بچے جو ہیں اس کے گھر جا کے اس کا واش روم صاف کرتے ہیں، اس کے کپڑے دھوتے ہیں اور باقی اس کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے، ان کو بات بات پہ جانوروں کی طرح اور بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ بچوں کا جسمانی اور جنسی استحصال ہو رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی منسٹر صاحب اس پر رسپونڈ کرے، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ایک انکوائری کمیٹی۔ اسپیکر صاحب، مجھے 2 منٹ دیجئے کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ یہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں بچوں کے پاس جوتے اور جرابیں نہیں ہیں۔ ڈونرز جو بھی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ یا تو بیچ دی جاتی ہیں یا وہ فوٹو شوٹ کے بعد چھپا دی جاتی ہیں، ان بچوں کے پاس نہیں ہوتا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا۔ منسٹر صاحب سے رپلائی لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں پلیز۔ جی ایک منسٹر صاحب کہہ لیں اس کے بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ یہ جو مدیحہ ایم پی ایس صاحبہ نے یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے، یقیناً بہت مطلب ہے کہ میرے خیال میں اکیلے ایک اس دارالامان کی نہیں، جتنی بھی دارالامان ہیں ان کی سب کی انکوائری ہونی چاہیے اس پہ، کیونکہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں آتا ہے لیکن ہم لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے۔ جی اسپیکر صاحب، تو میرے خیال میں اگر اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے جس میں اپوزیشن کی بھی کچھ لوگ ہو اور اس میں گورنمنٹ کی بھی ہو اور اس میں منسٹر صاحب جو سوشل ویلفیئر کا ہے اس کی سربراہی میں بن جائے تو یہ بس ٹھیک ہے، بن جائے اور اس کی انکوائری کرے، اس کی بھی کرے اور باقی جتنی بھی دارالامان ہے اس کی بھی کرے۔ تو جی مدیحہ بی بی۔ جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔
ہم ریاست مدینہ کا موٹو لے کے آئے ہیں ادھر. یہ بچے ہمارے بچے ہیں, یہ اسٹیٹ کے بچے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو یتیم بچے ہیں تو ان کو ان بچوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے, تم کہنا کہ محمد ہے. تو ہم تو یہ اس نبی کے پیروکار ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائیں اور اس طرح کے جو عمل کر رہے ہیں ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے تاکہ یہ ہمارے بچے محفوظ ہو سکیں. شکریہ. اس کے ساتھ ہی ملتان سے خبر شامل کرتے ہیں, جہاں پر سڑکوں پر ننھے ڈرائیور نے گاڑی چلا کر سب کو حیران کر دیا. یہ ننھا ڈرائیور کون تھا کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا. یہ ننھا ڈرائیور ملتان کی سڑکوں پر کھلے عام گاڑی چلاتا رہا.